اگر عورت نبیہ ہو سکتی ہے تو پاسٹر کیوں نہیں؟ میں مسیح میں اپنے ہم خدمت بھائی پاسٹر ارشد گوری صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے یہ نہایت اہم سوال پیش کیا۔ تاہم اس سوال کے جواب سے پہلے یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ اردو سینٹر فار ریفارم تھیولوجی USA کی جانب سے شائع ہونے والی کتاب پاسبانی عہدہ اور عورت، جس میں نے بطور مدیر اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، دراصل اسی فکری کشمکش کے ازالے کی ایک سنجیدہ کاوش ہے۔ ہماری جو ویڈیوز ان دنوں یوٹیوب پر نشر ہو رہی ہیں، انہیں اس کتاب کے عملی تسلسل کے طور پر سمجھا جائے تاکہ پاکستان اور دنیا بھر میں کتاب مقدس کی حقیقی تعلیم، یعنی یہ کہ خدا نے عورت کو مرد کی سربراہی اور پاسبانی کے عہدے سے محروم رکھا ہے، اس کو صحیح تناظر میں پیش کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے یہ تمام مواد ان نظریات کے خلاف ایک علمی اور روحانی احتجاج ہے جن کے تحت عورتوں کو پاسٹر مقرر کیا جا رہا ہے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ہماری اکثریت جانتی بھی ہے اور اس بات سے اتفاق بھی کرتی ہے کہ خدا نے مرد کو عورت کا سر یعنی سربراہ ٹھہرایا ہے، پھر بھی ہم میں سے کوئی اس واضح بائبلی تعلیم کی خلاف ورزی پر آواز نہیں اٹھاتا۔ بدن کبھی بھی سر کی قیادت نہیں کر سکتا، مگر افسوس کہ آج کلیسیائی دنیا میں یہی ترتیب بگڑتی جا رہی ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہاں موجود اہل ایمان اس موضوع پر لگ کشائی سے ہچکچاتے ہیں، جبکہ مغرب میں حال ہی میں وفات پانے والے چارلی کرک، جن کا تعلق امریکہ سے تھا، اس نے نہ صرف نسوانی قیادت بلکہ فیمنزم کے مختلف پہلوؤں پر بڑی جرات کے ساتھ تنقید کی۔ بائبل مقدس ایک عالمگیر کتاب ہے جو مشرقی تہذیب و تمدن و ثقافت کے کئی پہلو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ مغربی اہل فکر تو اس حقیقت کا ادراک رکھتے ہیں، مگر مشرق کے اکثر لوگ اس سچائی سے اب تک نا واقف ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس سوال کے جواب کی طرف آؤں، مدت مدید سے کلیسیہ پاکستان میں مسیح خداوند کی خدمت کرتے ہوئے میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ہماری اکثریت علم تفسیر کے باقاعدہ اصولوں سے ناواقف ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کے وسیلہ سے بائبلی سچائیوں کے تصورات مسیحی قاعدے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے الہی احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس علم کی بدولت بائبلی الہام اور مقدس مکاشفہ کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ یہ ایک باقاعدہ اور باضابطہ علم ہے جو ہمیں بائبل مقدس کو سمجھنے اور زمینی زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے علم تفسیر کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت کیوں محسوس؟ کسی بھی بیان کو اس کے پس منظر، زمان و مکان اور متعلقہ حالات سے جدا کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا اکثر مانوی بگاڑ اور غلط فہمی کا باعث بنتا ہے۔ سیاق و سباق نہ صرف الفاظ کے ظاہری ڈھانچے کو معنی بخشتا ہے بلکہ اس کے پیچھے موجود مقصد، نظریے اور پیغام کو بھی آشکارا کرتا ہے۔ اسی لیے علمی، دینی اور فکری تحریروں میں سیاق و سباق کو نظر انداز کرنا متن کی تفہیم کے ساتھ ناانصافی کرنے کے مترادف ہے۔ بائبلی علوم میں بھی یہی اصول بنیادی اہمیت رکھتا ہے کہ کسی آیت یا تعلیم کو اس کے تاریخی، لسانی اور مذہبی پس منظر کے بغیر اخذ نہ کیا جائے تاکہ اصل الہامی پیغام محفوظ اور واضح رہے۔ یہی سبب ہے کہ مفسرین اور محققین ہمیشہ متن کے ساتھ اس کے سیاق و سباق کو لازم قرار دیتے ہیں، کیونکہ حقیقی بصیرت اور درست تفہیم اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب متن اور اس کے ماحول کو ایک وحدت کے طور پر دیکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل کی کسی بھی عبارت کو اس کے سیاق و سباق سے ہٹا کر پڑھنے کا خطرہ یہ ہے کہ اصل الہامی مقصد مسخ ہو جاتا ہے اور پیغام اپنی سچائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسے انسانی تشریحات غالب آ کر غلط تعلیمات جنم لیتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ صرف فکری ابہام پیدا ہوتا ہے بلکہ کلیسیا میں روحانی گمراہی اور عملی بے راہ روی بھی فروغ پاتی ہے۔ ہمارے آج کے سوال کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ بائبل کی مکمل تاریخ میں یعنی پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک خدا کے لوگوں کے لیے ہمیں مرد کی ہی سربراہی ملتی ہے، اگرچہ ہمیں سماجی حکومتی ڈھانچے میں خواتین کے چند کردار ملتے ہیں جو نبیہ کہلاتی تھیں، مثلا دبورہ اور خلدہ، لیکن ایسی غیر معمولی مثالیں ہمیں پرانے عہد نامے میں مذہبی عبادت اور رسومات کے پس منظر میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ پوری بائبل میں ہمیں کلیسیائی عبادت میں ایک بھی عورت بحیثیت پاسبان تعلیم دیتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، جو کہ نئے عہد نامے میں ایک ایلڈر اور پاسٹر کا کام ہے۔ پرانے عہد نامے میں رسومات کی ادائیگی اور تعلیم کی ذمہ داری کاہنوں کی تھی اور کہانت امتیازی طور پر مردوں پر ہی مشتمل تھی، حتیٰ کہ دبورہ اور خلدہ نبیہ نے بھی نجی طور پر نبوت کی، نہ کہ اسرائیلی جماعت میں۔ آگے چل کر ہم نبوت کرنے کے بارے میں بھی وضاحت پیش کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔
صرف عہد جدید کے چند حوالہ جات ہی اس بات کی تصدیق نہیں کرتے کہ کلیسیا میں صرف مرد ہی ایلڈر یا پاسٹر ہو سکتے ہیں، بلکہ پوری بائبلی اور کلیسیائی تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے۔ پھر بھی اعمال 21ویں باب کی 9ویں آیت کی بنیاد پر بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ جب فلپس کی 4 بیٹیاں نبوت کر سکتی ہیں تو آج عورت پاسٹر کے عہدے پر فائز کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس سے پہلے کہ ہم اس حجت یا دلیل کے جواب کی جانب بڑھیں، اس آیت کا پس منظر جاننا، یعنی اس عبارت کو علم تفسیر کے درست اصولوں کے مطابق اور سیاق و سباق کے مطابق اس کا جائزہ لینا انتہائی لازم و ملزوم ہے۔ اعمال 20ویں باب کی 17 تا 38 آیات میں پولس رسول افسس کے بزرگوں سے میلیتیس میں مل کر ان کو جھوٹے استادوں، جنہیں وہ پھاڑنے والے بھیڑیے کہتا ہے، ان کے خطرے سے آگاہ کرتا اور کہتا ہے کہ وہ اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کریں جو مسیح نے انہیں دیا ہے۔ اور پھر کچھ باتیں کرنے کے بعد پولس رسول نے گھٹنے ٹیک کر افسس کے بزرگوں کے ساتھ دعا کی اور ایک دوسرے کو آنسوؤں کے ساتھ الوداع کیا۔ اب رسولوں کے اعمال 21ویں باب میں پولس اور اس کے ساتھی جہاز پر سوار ہو کر مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہوئے کیسریا میں آئے اور فلپس مبشر کے گھر ٹھہرے، جہاں اس کی 4 کنواری بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھیں۔ اگلی آیت میں مصنف لکھتا ہے کہ پولس کے ساتھی بہت روز فلپس ہی کے گھر میں ٹھہرے تو اگبس نام ایک نبی یہودیہ سے وہاں آیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر پولس رسول کا کمر بند لیا اور اس سے اپنے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر کہا، روح القدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یروشلم میں اسی طرح باندھ دیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ حوالہ کریں گے۔ اس نبوت کے بعد پولس کے ساتھیوں نے اسے یروشلم میں جانے سے روکا، لیکن پولس رسول نے انہیں یوں کہا کہ کیوں رو رو کر میرا دل توڑتے ہو؟ میں تو یروشلم میں خداوند یسوع مسیح کے نام پر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے پر بھی تیار ہوں۔ اب ہم اپنے زیر بحث موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ جب پولس فلپس کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا تو خدا یروشلم میں اس کے لیے خطرات کے بارے میں اسے ایک پیغام بھیجتا ہے۔ تصور کریں کہ پولس رسول ایسے گھر میں موجود ہے جہاں 1 یا 2 نہیں بلکہ 4 نبیہ عورتیں موجود ہیں۔ اگر ایک مرد کو خدا کی مرضی بتانے اور ہدایت کرنے کے لیے ایک عورت موضوع ہوتی تو یہاں 4 عورتیں پہلے سے موجود تھیں۔ لیکن بائبل کیا بات بیان کرتی ہے؟ پولس رسول کو خدا کی مرضی جاننے کے بارے میں نبوت کرنے کے لیے خدا اگبس نامی ایک مرد نبی کو بھیجتا ہے، جبکہ 4 نبوت کرنے والی عورتیں وہیں پر موجود تھیں۔ ایک اہم سوال، خدا نے ان کو پولس کی آگاہی کے لیے استعمال کیوں نہ کیا؟ جواب بالکل سادہ ہے، خدا پولس پر اپنی مرضی ظاہر کرنے کے لیے یا ایک مرد کی ہدایت اور تعلیم کے لیے عورت کو استعمال نہیں کرتا۔ معروف مفسر ہاورڈ مارشل متعجب ہو کر کہتا ہے کہ فلپس کی بیٹیوں کی نبوتی نعمت کے باوجود وہ پولس رسول کے ساتھ یروشلم میں ہونے والے سلوک کے بارے میں نبوت نہ کر سکی۔ جان میکارتھر کا کہنا ہے کہ ان کی نبوت کی ماہیت جو بھی ہو، لیکن انہوں نے یروشلم میں پولس سے پیش آنے والے واقعات کے بارے میں پیش بینی نہیں کی۔ اس کے لیے خدا نے ایک مرد نبی کو مقرر کر رکھا تھا۔ شاید بعض لوگ یہ سوال بھی کریں کہ پھر پرسکلا نے خدا کی راہ میں اپلوس کی رہنمائی کیوں کی تھی؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ بائبل مقدس یہ بیان نہیں کرتی کہ پرسکلا نامی عورت نے اکیلے اپلوس کو خدا کی درست راہ بتائی، بلکہ اس کا خاوند اپولا اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں ہی اپلوس کو اپنے گھر لائے اور اسے خدا کی راہ اور زیادہ صحت سے بتائی۔ وہ اکٹھے تھے اور یہاں پرسکلا اکیلی ایک عورت کے طور پر ایک مرد کو تعلیم نہیں دے رہی، اس لیے یہ دلیل بائبلی متن کے مطابق درست نہیں ہے۔ مزید یہ کہ بائبل کی تاریخ کے اعتبار سے ایسے شواہد نہیں ملتے جس سے معلوم ہوتا کہ فلپس کی بیٹیوں نے کبھی اجتماعی عبادت میں بطور پاسبان تعلیم دی یا پھر ایلڈر یا پاسٹر کا عہدہ رکھا ہو۔ مثال کے طور پر پولیکریٹس جو کہ 130 تا 196 عیسوی تک ابتدائی کلیسیا میں ایک نگہبان تھا اور افسس کے شہر میں قیام پذیر رہا، وہ ایک عظیم خادم تھا اور یوحنا رسول کے شاگرد پولیکارپ کا ہم خدمت بھی تھا۔ اس کے مطابق فلپس کی بیٹیوں کے ایک بار بھی کلیسیا میں بطور پاسٹر یا ایلڈر منادی کرنے یا تعلیم دینے کی تصدیق نہیں ہوتی۔ اسی طرح کلیسیائی مورخ یوسیبس فلپس کی بیٹیوں کے بارے میں لکھتا ہے کہ ابتدائی کلیسیا نے ان سے مفید معلومات حاصل کی ہوں گی، جیسا کہ آبائی کلیسیا پپیاس نے ان سے کلیسیا کی تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل کی، لیکن انہوں نے کوئی الہامی نبوت نہیں کی۔ ایک اہم سوال، ایسی عورتیں جن کو نبیہ کہا گیا ہے ان کا کلیسیا میں کیا کردار تھا
اور ان کی نبوت سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نئے عہد نامے کی کلیسیا میں سب سے اہم کردار رسولوں کا ہے، جن کی الہامی و مکاشفاتی تعلیم کلیسیائی نظریات و عقائد کی بنیاد بنتی ہے، جبکہ رسولی کلیسیا میں نبیوں کا کردار کلیسیائی نظریات و عقائد کی بجائے شخصی اور عملی روحانی ترقی میں حوصلہ افزائی اور مددگار رہا۔ یعنی نئے عہد نامے کی کلیسیا میں نبیوں کی خدمت کا کام پہلے سے موجود رسولوں کے مکاشفہ کی تفہیم و تصدیق کی بنیاد پر دوسروں سے ترقی، نصیحت اور ترقی کی باتیں کرنا تھا۔ مثال کے طور پر کرنتھیوں کے پہلے خط اس کے 14ویں باب کی 3 آیت میں پولس رسول یوں کہتا ہے، لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی، نصیحت اور تسلی کی باتیں کرتا ہے۔ بے شک نئے عہد نامے میں فلپس کی بیٹیوں کی طرح کئی اور نبیوں اور ان کی نبوت کے بارے میں بیان ہے، لیکن یہ محض چند مخصوص لوگوں یعنی عورتوں یا مردوں کی بات نہیں ہے۔ جب ہم پہلا کرنتھیوں اس کے 14ویں باب کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پولس رسول کرنتھس کے تمام ایمانداروں کو روحانی نعمتوں اور خاص کر نبوت کے طالب ہونے کے لیے کہتا ہے، جہاں لکھا ہے محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو۔ یونانی جملہ زمانہ حال جاری اور جمع کے صیغے میں پایا جاتا ہے، لہٰذا اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف بعض مخصوص اور انفرادی اشخاص کو نبوت کی آرزو رکھنی چاہیے، بلکہ پولس رسول پوری کلیسیا کو اس روحانی نعمت کا طالب ہونے کی تلقین کرتا ہے۔ تو پھر کیا اس سے مراد یہ ہے کہ پوری کلیسیا نبوت کر سکتی ہے؟ تو جواب بالکل سادہ سا ہے، جی ہاں، کر سکتی ہے۔ اسی لیے پولس رسول 3 آیت میں نبوت کی تعریف بیان کرتا ہے کہ نبوت صرف پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرنا ہی نہیں، بلکہ رسولوں کی تعلیم کی بنیاد پر دوسروں کی ترقی، نصیحت اور تسلی کا باعث بننا ہے، اور یہ کام تمام ایمانداروں کا ہے، وہ ایک دوسرے کو تسلی دیں۔ اسی طرح پولس رسول پہلے تھیسلونیکیوں کے 4 باب کی 18ویں آیت میں تمام ایمانداروں کو یوں کہتا ہے کہ پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دو۔ یہاں پر پولس رسول کہتا ہے کہ ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دو۔ ان باتوں سے اس کی مراد متن کے پس منظر میں 13 تا 17 آیات پر مبنی مردوں کی قیامت کے بارے میں رسولوں کی نظریاتی تعلیم ہے، یعنی کہ جب ہم کلام مقدس میں موجود رسولوں کی تعلیم سے ایک دوسرے کے ایمان کو تقویت اور تسلی دیتے ہیں تو ہم ایک طرح سے نبوت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کام تمام ایمانداروں یعنی مرد و خواتین کا ہے۔ اسی لیے ایک بار پھر پولس رسول اسی خط کے 5ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھتا ہے، پس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا ہی کرتے رہو۔ غور طلب بات یہ ہے کہ نبوت کی تعریف بیان کرتے وقت پولس نے جو الفاظ پہلے کرنتھیوں کے 14ویں باب کی 3 آیت میں استعمال کیے تھے، ان میں سے 2 الفاظ یعنی تسلی اور ترقی پہلے بیان کی جانے والی عبارت میں پائے گئے ہیں۔ یوں اگرچہ نئے عہد نامے میں چند خواتین کو نبیہ کہا گیا ہے، مگر ان کی نبوت رسولوں کی طرح مکاشفاتی نہیں تھی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو جس طرح رسولوں کی تعلیم خدا کے الہامی کلام کا حصہ ہے، اسی طرح ان نبیہ کہلانے والی خواتین کی تعلیم بھی نئے عہد نامے میں شامل ہوتی۔ ان کی نبوت رسولوں اور رسولی کلیسیا کی نظریاتی تعلیم پر مبنی ایمانداروں کی ترقی اور تسلی کی نعمت تھی۔ مزید برآں تاریخ میں غالباً 1848 میں عورت کے پاسٹر یا پاسبان کے حق میں پہلی بار فلپس کی بیٹیوں کا حوالہ اور ثبوت ایک عورت نے پیش کیا جس کا نام اینٹونیٹ لوئیسا براؤن تھا، جس نے حقوق نسواں کی قومی تنظیم کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے فلپس کی بیٹیوں کے بارے میں ایسا استدلال پیش نہیں کیا۔ اسی تحریک میں شامل بہت ساری ہم جنس پرست خواتین بھی شامل تھیں، اور اسی تحریک سے امریکہ میں بہت ساری کلیسیاؤں میں بطور پاسٹر عورتوں کی تخصیص ہونے لگی، جن میں ویزلین میتھوڈسٹ چرچ، ٹرینٹی پینٹیکاسٹل اور یونیٹیرین فرقے شامل ہیں۔ 1851 میں لوئیسا براؤن کو پلپٹ سے باز کرنے کا لائسنس ملا۔ اس سے پہلے امریکہ میں ایک بھی عورت پاسٹر کے عہدے پر فائز نہ تھی، لیکن آج امریکہ کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے بہت سے ممالک میں عورتیں ایلڈر اور پاسٹر کے عہدے پر فائز ہو رہی ہیں، اور پاکستان کو تو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس میں خواتین نہ صرف پاسٹر بلکہ بشپ کے عہدوں پر بھی فائز ہو رہی ہیں۔ اگر ہم مسز براؤن کی پوری زندگی اور تحریک پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریک محض حقوق نسواں اور نسوانیت کے تصور پر مبنی تھی، نہ کہ کلام مقدس کی لا تبدیل سچائی پر۔
मैं यहाँ फिर उसी सवाल को दोहराऊंगा कि क्या वाकई पिछली 20 सदियों तक कलीसिया गलत थी और मौजूदा दौर में कलीसिया ने औरत को पास्टर महसूस करके अपनी इस गलती को दुरुस्त कर लिया है? इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यूं 18वीं सदी से कबल हमें कलीसिया में औरत की बतौर एल्डर या पास्टर तखसीस के बारे में कोई शवाहद नहीं मिलते। आज भी नाम नेहाद एवेंजेलिकल कलीसियाओं में इस तहरीक के पीछे महज समाजी और इंसानी हकूक की तंजीमों का दबाव है, जो मुख्तलिफ कलीसियाओं को अपने नरगे में बड़ी तेजी के साथ ले रहा है। और दूसरी जानिब लिबरल मुफस्सरीन कहते हैं कि पौलुस के खतूत में औरत की कलीसिया में बतौर पासबान की मुमानत के अल्फाज पौलुस के अपने अल्फाज नहीं, बल्कि ये बाद में औरतों के हकूक सल्ब करने के लिए बदनीयती की बुनियाद पर डाले गए थे। इसलिए असरे हाजिर में तनकीद आलिया के बढ़ते हुए रुझानात की बिना पर ऐसे लिबरल मुहक्किकीन बाइबल मुकद्दस की सदाकत और इख्तियार पर सवाल उठाते हैं। लेकिन हमें बाइबली मतन पर असरे हाजिर के खारजी तनकीदी असूल मुसल्लत करने की बजाय बाइबल और उसकी तारीख के वसी तर पस मंजर में इस मुतनाज़े मौजू को परखना चाहिए। कलीसियाई तारीख पर भी हम बाइबल की अंदरूनी शहादत की अनमिनट छाप देखते हैं। सिर्फ गुज़श्ता सदी की चंद दहाइयों में बाइबल के इस उसूल को शदीद चैलेंज किया गया है। ये मसला असरे हाजिर में सकाफती तबद्दुल की वजह से उठाया जाता है, ना कि बाइबली और इलाहियाती बुनियादों पर। कलीसिया में औरत की पासबानी के हामियों को ठोस बाइबली और इलाहियाती दलाइल पेश करने होंगे कि गुज़श्ता 20 सदियां कलीसिया गलती का शिकार रही और आज 21वीं सदी में उसे अपनी गलती की दुरुस्ती की जरूरत क्यों महसूस हुई। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें कलीसिया में मर्द की पासबानी के बाइबली नजरिए पर ही कायम रहना चाहिए।